रवैये ایک से منٹ. मुझे थोड़ा ऐसा महसूस हुआ है कि आपको थोड़ा उनका असर है ना, आप राफिजियों के साथ बैठते हो, نہیں इसीलिए نہیں अभी مجھے हमसे کسی عمر کا کی اثر بھی نہیں ہے. میری مناقب بات سنو سنیں. تھوڑے. میرے جو والد صاحب ہیں نا، والد صاحب، ٹھیک ہے، وہ یہ لنگر ہو گیا جو ان کا لنگر ہے، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے کبھی نہیں کھایا. میں پھر بھی کئی بار کھا لیتا ہوں. یہ جو محرم پہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے جو بنتے ہیں کھانے وغیرہ بنتے ہیں، وہ کبھی نہیں انہوں لنگر نے کیا کھایا. ہوتا ہے افضل یہ بھائی؟ دیکھو بھائی، محرم پہ یہ تبرہ کرتے ہیں، پہلے محرم سے لے کے 10ویں محرم تک یہ سیدنا ہوں. ابو بکر، عمر، عثمان اور سیدنا معاویہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے استغفر ہیں. اللہ. یہ نظر و نیاز اور یا کھانا بالکل جائز نہیں، علماء نے لکھا ہے، صحیح ہے، اور یہ حرام ہے ہمارے اوپر، کیونکہ یہ تبرے کے بعد جو ہے اس کے بعد یہ جو نظر و نیاز یہ چیزیں ہیں یہ بانٹتے ہیں، یہ تمام چیزیں، تو اس کو اول کھانا نہیں چاہیے یہ، اور آپ کو معلوم ہے شرکیہ بیٹا، چیزیں بھی یہ جو کرتے ہیں. کھانا بناتے ہیں نا، اس میں یہ لوگ پہلے اندر لے کے جا کے تھوکتے ہیں، پھر بعد میں نہیں سب نہیں، کو میری کھلاتے ہیں. بات سنیں. میں نے یہ سنا ہے یہ میری بات. بات سنیں. آپ نے سنی جی سنائی باتیں ہمارے سامنے سب کچھ ہوا ہے. جدھر ان کی ہوں. اچھی بات ہے میں وہ بولوں گا، ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں غلط ہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں شام غریبہ، میں نے تو ان کے آپ کو اندر جا برا کے کیوں دیکھا ہوا لگ ہے. رہا ہے؟ مجھے آپ برا برا اس مت وجہ سے مانو، میں لگ تو رہا ہے نا، سنا. آپ دیکھیں، آپ بات کر رہے ہیں میں کہ میں نے سنی سنا ہے، ہوں، میں لیکن میں دیکھی نے نہیں ہوں. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. سسٹر ایک منٹ، آپ گئے ان کے اندر، آپ نے وہاں ٹائم بھی گزارا ہے، آپ نے ان کو دیکھا بھی ہے، اس کا مطلب ہے آپ ان لوگوں کو جانتے ہو نا، صحیح ہے. ابھی میں بھائی ان میرے لوگوں کے ساتھ ایک بارے آدمی 15 سال سے ایک آدمی میرے ساتھ رہ رہا ہے، تو میں اس کو کیسے نہیں جان ابھی سکتا؟ میں آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہوں، یہ شیعہ روافظ، ابھی میں آپ کو ایجوکیشن دے رہا ہوں نا، تعلیم دیتا ہوں ان کے بارے میں، آپ لرن کرو، آپ یہ لرن کرنا ہے، آپ نے بولا، ابھی میں آپ کو تعلیم دوں گا. شیعہ جو ہے، رافضی ہے، یہ کافر ہے، قرآن کی روح سے کافر ہے، کیونکہ یہ سیدنا ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں شیعہ، اور اللہ پاک نے ان کو صحابی قرآن میں فرمایا، علماء کا فتویٰ ہے جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہے. آپ یہ ان کے سامنے لے جا کے رکھو بات کل، یہ اور آپ مجھے بولو ریفرنس دے سکتے ہیں اس چیز کا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ اے میرے آپ گھبرائیں مت، حزن نہیں کریں. یہاں پہ ابو بکر کو صاحب کا، صحابی بولے اللہ پاک نے، کہ نبی علیہ السلام اصحابی کہہ کے پکارے کہ غم نہ کریں، اللہ پاک کی ذات آپ کے ساتھ ہے، صحیح. تو اس کا قرآن کی آیت کی روح سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، صحیح ہے، اور جو ان کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، مرتد زندیق ہے، صحیح ہے. شیعہ سیدنا ابو بکر کو مانتے ہی نہیں ہے صحابی، اور شیعہ یہ کہتے ہیں تمام اکثریت صحابہ 4 یا 5 کے، مقداد، سلمان اور 2-3 اور ان کے علاوہ سارے کافر مرتد زندیق تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ. ابو بکر سب سے پہلے وہ کہتے، تو جو سیدنا ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ کافر. دوسرا بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پوائنٹ یاد رکھنا، اس کے سامنے رکھنا، اس سے بحث کرنا. دوسری چیز، سیدہ عائشہ کے اوپر تہمت لگاتے، شیعہ کہتے ہیں سیدہ عائشہ معاذ اللہ نقل استغفر کفر اللہ، نہیں بولے نباشت، پلیز. معاذ اللہ وہ بری عورت تھی، صحیح ہے، معاذ اللہ، صحیح ہے. قرآن سورہ نور آیات ہے، جو سورہ نور کی آیت کون سی ہے؟ 11، وہاں سے اللہ پاک نے سیدہ عائشہ کی برات کا اعلان کیا ہے، لگاتار برات کا اعلان کیا ہے، اور روز محشر قیامت تک یہ آیات پڑھی جائیں گی، نمازوں میں، تراویح میں، تہجد میں، نوافل کے اندر، صحیح ہے. اللہ پاک ان کی برات، علماء نے لکھا ہے جو سیدہ عائشہ کے اوپر تہمت اس دور میں لگائی تھی ان منافقین نے، اس دور کے جو حرام زادے حرامی منافقین ہیں وہ لگائیں گے، وہ بھی ان آیات کی زد میں آئیں گے، اور وہ قرآن کی روح سے نص سے کافر ہو جائیں گے. تو شیعہ جو ہے بالکل کافر ہے، روافظ کافر ہے. پہلی چیز، سیدہ عائشہ کے اوپر تہمت لگاتے ہیں وہ، صحیح ہے، اور بہت غلیظ گالیاں دے. دوسری، اصحابی سیدنا ابو بکر کو وہ صحابی نے تیسری، شیعہ قرآن میں تحریف کا قائل ہے اور قرآن کو مانتا نہیں ہے، یہ صحیح ہے. شیعہ کہتا ہے یہ قرآن میں رد و بدل ہو گئی، اور ان کا 12واں امام جو ہے وہ قرآن لے کے آئے گا. یہ قرآن ہم حالت مجبوری میں پڑھ رہے، یہ سیدنا عثمان نے اس کے اندر تبدیلی کی تھی، صحیح ہے، صحیح ہے. اور چوتھا عقیدہ شیعہ جو اپنے 12 جو امام ہیں، جن میں سے 11 تو انہوں نے چوری کیے ہیں، وہ سنیوں کے بڑے ہستیاں تھی، بہت ہی جلیل القدر ہستیاں تھی، ان کو اپنے ساتھ منسلک کر کے ان کے ساتھ کفری عقیدہ جوڑا. 12واں تو ہے نہیں نا، وہ تو بھاگا ہوا ہے غار کے اندر ہے نا، وہ تو آئے گا ہی نہیں نا کبھی بھی، وہ دجال ہے. 12واں جو ہے وہ دجال ہے. 11 جو ہے یہ سنیوں کی شخصیات، ان کو اپنی طرف انہوں نے منسوب کیا ہے، اور ان کی ذات کے ساتھ کفر یہ لگایا ہے ان کی ذات کے ساتھ
کہ ان پہ وحی آتی ہے, ان پہ جبرائیل اترتا ہے, صحیح ہے, ان کو اللہ نے جس طرح نبیوں کو اللہ نے منصوص من اللہ ہے, وہ بھی ہے منصوص من اللہ, صحیح ہے, اور ان کو کن جمی خان وما یکون کا علم ہے, ان کو آگے پیچھے کا سب, ان کو غیب کا علم ہے, صحیح ہے, وہ جو ہے اس طرح کی جو ہے تمام وہ صفات جو انبیاء کی صفات ہے وہ انبیاء سے بھی افضل ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے جو شخصیات تھی جو جلیل القدر, ابھی مولانا صاحب میری بات سنیں. سمجھ, یہ 4 چیزیں آپ ان کو ٹھیک ہے, اسٹڈی کرو. اوکے مجھے آپ ان کا ریفرنس دیجئے, آپ مجھے ان کا ریفرنس دیں قرآن سے, حدیث سے, مسلم سے, بخاری سے, میں ان کو یہ ریفرنس کے ساتھ دکھاؤں گا. ایک اور بات مجھے آپ قرآن, میں نے آپ کو 2 میری بات سنیں نا, میری بات سنیں, ایک اور بات وہ تو مجھے اپنے یہ پاس بتائیں. رکھو نا, جی صحیح ہے, قرآن کے 2 ریفرنس تو یہ اپنے پاس ہمیشہ رکھنا کہ آپ جب تک مرو گے نہیں. یہ ایک تو سیدہ عائشہ کی سورہ نور کے اندر برات ہے, آیت سورہ نور میں کی ابھی آیت دیکھ لیتا ہوں, آپ مجھے بتائیں نا. مولانا بھائی یہ اسکرین شاٹ لے لو بھائی, یہ شیعوں کی کتاب ہے, ان کا اصول اربعہ میں ایک ہے نا اصول کافی, اسی اصول کافی کا اردو ترجمہ ہے الشافی, ٹھیک ہے. یہ دیکھو 8واں باب. جی میں تو سوال لکھ لیا نا, دیکھو شیعہ اثنا عشریہ امامیہ, ٹھیک ہے. اوکے, امام کی اطاعت فرض ہے, فرضیت کا ثبوت کہاں سے؟ دیکھ کے نیچے آپ روایت دیکھ کے نیچے کہتے راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہتے سنا کہ علی امام ہے, خدا نے ان کی اطاعت کو فرض کیا ہے, اور حسن علیہ السلام امام ہے, خدا نے ان کی اطاعت کو فرض کیا ہے, اور حسین علیہ السلام امام ہے, خدا نے ان کی اطاعت کو فرض کیا ہے, اور علی بن حسین علیہ السلام امام ہے, خدا نے ان کی اطاعت فرض کیا ہے, اور محمد بن علی امام ہے, خدا نے ان کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے. دیکھو باب نظر ہے, باب و فرض طاعت الائمہ. مولانا نے آپ کو بجا فرمایا, آپ ان کے سامنے سوال رکھے کہ قرآن مجید میں تو انبیاء کی اطاعت کو فرض کہا گیا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہر نبی کی اطاعت یہ فرض ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اس کے علاوہ تو اللہ نے کسی کی اطاعت فرض نہیں کہا ہے. اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہو تو آپ ہمیں بھی لا کے دے دو. تو مولانا نے ٹھیک کہا. باقی ایک اور بات آخری بات میری کلیریفائی کر دیں, میں ابھی کام پہ ہوں, میں نے جانا واپس. یہ ہے کہ وہ بولتے ہیں ہمیں قرآن حدیث سے تراویح ثابت کر کے دکھاؤ, ٹھیک ہے, آپ اس کا حوالہ مجھے دے سکتے ہیں تراویح کا, قرآن یا سنت سے؟ ہاں دے سکتے, بالکل دے سکتے ہیں. آپ جواب دو, اس کو دے دو. دیکھیں اللہ تعالیٰ تراویح کا فائدہ نہیں ہوتا, 1 سال بعد آئے گی.